السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج لاہور میں جو کچھ ہوا وہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے آپ ناظرین نے بھی دیکھا اور ہم نے بھی دیکھا۔ یقیناً ہر محب وطن پاکستانی اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ ریاست نے جس قدر بربریت کا مظاہرہ کیا اور جس طرح اپنے شہریوں کو گولیوں سے چھلنی کیا اور ان کے اوپر گولیاں برسائی گئیں، جس طرح وہاں پہ اموات ہوئیں، شہادتیں ہوئی، یقیناً یہ ایک ٹوٹلی جو حالت تھی انتہائی افسوسناک، انتہائی تشویشناک تھی۔ اس کے بعد چونکہ دن کو ہم نے اس پہ کچھ بات کی بھی تھی، اپنے چینل کی وساطت سے اب ناظرین تک ہم نے پہنچائی تھی، جس میں حکومت کو ہم نے دو چار باتیں سنائی تھی اور حکومتی جو پالیسی ہے اس کے اوپر بات کی گئی تھی۔ لیکن اس وقت ہم جو بات کریں گے وہ یہ ہے کہ جو موجودہ صورتحال ہے، اس کے بعد کی جو صورتحال ہے وہ کیا ہوگی۔ ظاہر ہے آج جس طرح وہاں پہ جو ایک بربریت کا مظاہرہ کیا گیا ریاست کی طرف سے، اس کے اوپر مختلف جو مکاتب فکر ہیں، ان کے جو لیڈرشپ ہے، ان کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آئی ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب جمعیت علماء اسلام کے امیر ہیں، انہوں نے فرمایا کہ اگر ٹی ایل پی والے اپنی لاشیں لے کے اسلام آباد کی طرف آتے ہیں تو ہم ان کا ساتھ دیں گے۔ اسی طرح بریلوی مکتبہ فکر کے مشہور عالم دین جناب مفتی منیب صاحب کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اگلے یعنی کل انہوں نے پہیا جام ہڑتال کی کال بھی دی ہے اور آئندہ کا جو لائحہ عمل ہوگا وہ اس میں کل وہ طے کریں گے۔ اسی طرح امیر جماعت اسلامی جناب سراج الحق صاحب کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ ہم اس پہ ایک کمیٹی تشکیل دیں گے اور جو عدالتی جو ایک قانونی کارروائی ہے وہ کریں گے، اور ساتھ میں کل انہوں نے منصورہ میں مختلف جو مذہبی جماعتیں ہیں ان کی جو لیڈرشپ ہے ان کو بلایا ہے اور اس پہ کل وہ اپنا لائحہ عمل طے کریں گے۔ اسی طرح اگر دیکھا جائے تو مرکزی جمعیت اہل حدیث کی طرف سے علامہ احسان الہی ظہیر صاحب کے جو صاحبزادے ہیں ان کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے، انہوں نے بھی قوم کو متحد رہنے کا کہا ہے۔ یہاں پہ ناظرین جو چیز ہے یہ بہت اچھا اقدام ہے، جس طرح کہا جاتا ہے کہ دیر آید درست آید۔ اگرچہ اس جو ہمارے جو بڑے ہیں، جو ہماری لیڈرشپ ہیں، ان کی جو اسٹیٹمنٹ ہے اس میں اگرچہ دیر ہوئی ہے لیکن پھر بھی اس کو ہم غلط قرار نہیں دے سکتے۔ دیر آید درست آید۔ ناظرین، یہاں پہ جو میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ یکدم نہیں ہوتا۔ اس سے قبل پاکستان میں جس طرح مذہبی جماعتوں کو سائڈ پہ لگانے کی کوشش کی گئی، چاہے وہ اندرونی جو ہمارے حکومتیں ہوں ان کی طرف سے وہ دباؤ میں آئی ہوں یا ان کو دبایا گیا ہو، یا پھر بیرونی ایما کے اوپر ان کو دبانے کی کوشش کی گئی ہو، دونوں صورتیں ہمارے سامنے تاریخ میں گزری ہیں پاکستان میں، اور دیکھا یہ ہم نے ہے کہ جب بھی کسی ایک مکتبہ فکر کی یعنی جماعت کو، لوگوں کو اس طرح سائڈ پہ لگانے کی کوشش کی گئی ہے تو دوسرے خاموش تماشائی بن کے وہ تماشا دیکھتے رہے ہیں۔ اور آج صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی مکاتب فکر ہیں کسی کی بھی کوئی جماعت باقی نہیں رہی، ان میں سے اکثریت کے اوپر بین لگا دیا گیا، انہیں کالعدم قرار دیا گیا، یکے بعد دیگرے جو ہے نا وہ نشانے پہ بنی۔ اب سوال یہ ہے کہ تاریخ خود کو دہراتی ہے۔ اس سے قبل پاکستان میں ایسے سانحات ہوئے اور ہم خاموش تماشا دیکھتے رہے اور آج صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ یکی بعد دیگرے ہم سب نشانے پہ ہیں۔ یہاں پہ میری گزارش ہے تمام جو مذہبی جماعتیں ہیں ان کی لیڈرشپ سے، ان کے کارکنان سے، کہ خدا را یہ جو ہمارے فروعی اختلافات ہیں، یہ جو ہلکے پھلکے نظریاتی اختلافات ہیں ان کو پس پشت ڈال دیں، کیونکہ جس طرح پاکستان میں مذہبی جماعتوں کو مشکل میں ڈالا جا رہا ہے، سائڈ پہ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو یہ ایک الارم ہے، ایک گھنٹی ہے جو بج رہی ہے کہ آج اگر لبیک والوں کے ساتھ یہ ہوا ہے تو کل خدا نخواستہ کسی اور جماعت کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک کیا جا سکتا ہے، کسی اور جماعت کے کارکنان کو بھی اسی طرح بے دردی کے ساتھ شہید کیا جا سکتا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ پہلے جب سانحات ہوئے تب ہم خاموش رہے اور اب چونکہ جب ہماری جو سامنے چیزیں آ گئی ہے تو ہم بولنے لگے ہیں؟ یہاں پہ ایک بہت بڑا سوال ہے
ہماری ان لیڈرشپ کے لیے جو مذہبی جماعتوں کو لیڈ کر رہے ہیں کہ آپ لوگ تب ستو پی کے سو رہے تھے، تب خاموش تماشائی بن کے بیٹھے ہوئے تھے، اور تب آپ کی منہ سے آپ کی زبان سے کوئی بات ایسی نہیں نکل رہی تھی۔ آج جب صورتحال یہ بنی تو آپ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں۔ تو خدا را جو کارکنان ہیں، جو لیڈرشپ ہے، وہ اس وقت اشد ضرورت ہے مملکت کو، مذہبی جماعتوں کو، کہ سب متحد ہو جائیں، ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو کے، متحد ہو کے اس جو ریاستی جبر ہے، دہشت گردی ہے، ریاستی ظلم ہے، اس کے خلاف متحد ہو کے آواز اٹھائیں۔ اگر آج ٹی ایل پی والوں کو اسی طرح مارا گیا ہے تو کل یہ چنگاری جو بھڑکائی گئی ہے اس کی لپیٹ میں دیگر بھی آ سکتے ہیں۔ یہی ایک میسج ہے، بہت اہم میسج ہے، اور اللہ کرے بہت کچھ بہتر ہو، سب کچھ بہتر ہو، لیکن گزارش میری یہی ہے تمام مکاتبی فکر کے علماء کرام سے، طلباء کرام سے اور کارکنان سے، کہ یہ ایک موقع ہے کہ آپ اپنے اختلافات کو پس پشت ڈال دیں۔ اقبال نے کہا تھا کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک۔ ہمارا جب نبی ایک ہے، جب ہمارا قرآن ایک ہے، جب ہمارا قبلہ ایک ہے، جب ہمارا کعبہ ایک ہے، جب ہمارے دین ایک ہے، ہمارا اسلام ایک ہے، تو پھر کیوں ہم نے الگ الگ دکانیں چمکائی ہوئی ہیں؟ کیوں اپنے یعنی دنیاوی مفادات کے لیے ہم ایسے ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں کہ ہم دشمن کے لیے ایک آسان نوالا بن چکے ہیں؟ کیوں ہم متحد نہیں ہو رہے؟ کیوں ہم سبق نہیں سیکھ رہے؟ یکے بعد دیگر حادثات ہوئے اور ہمارے ساتھ ہی ہوتے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ یہی سیاسی جماعتیں جو آج ہمیں سائڈ پہ لگا رہی ہیں، جب یہ اپنی سیاست کے لیے، جب اپنی فرعونیت کے لیے، جب اپنی حرام خوری کے لیے اور قوم کو لوٹنے کے لیے، ملک کو لوٹنے کے لیے جب یہ نکلتی ہیں، تو یہ دہشت بھی پھیلاتی ہیں، یہ املاک کو نظر آتش بھی کرتی ہیں، یہ گاڑیاں بھی جلاتی ہیں، یہ دکانیں بھی جلاتی ہیں، یہ سڑکیں بھی بلاک کرتی ہیں۔ تب ریاست کی جو مشینری ہے وہ بالکل خاموش ہوتی ہے، عدالت خاموش ہوتی ہے، سب دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور پھر یہی ڈھیٹ لوگ اٹھ کے آج دیکھیں پی ٹی آئی کے وزراء، جو حکومت کے وزراء ہیں، وہ کس دھڑلے سے کہہ رہے ہیں، کس بے شرمی کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے تو جو کیا تھا، ہم نے جو 126 دن دھرنا دیا تھا، ہم نے جو پارلیمنٹ کے اوپر حملہ کیا تھا، ہم نے جو سڑکیں بند کی تھی، عمران خان کی تقریریں ریکارڈ پہ موجود ہیں۔ جب یہ لوگ کر رہے تھے، یہ اپنے آپ کو کس طرح جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ ہم نے جمہوریت کے لیے کیا تھا؟ لعنت ہو تمہاری جمہوریت کے اوپر کہ تم اپنی جمہوریت کے لیے، دنیاوی مفادات اور منصب اور کرسی کے لیے ایسا کچھ کرتے ہو۔ لیکن جو مذہبی لوگ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے نکلتے ہیں، صحابہ کی ناموس کے لیے نکلتے ہیں، تو پھر آپ انہیں دہشت گرد قرار دے کے، انہیں قلعدم قرار دے کے ان کے اوپر دہشت گردی کے دفعات درج کرتے ہوئے۔ تو یہ مذہبی جماعتوں کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ خدا را ان کی چال بازی دیکھیں۔ یہی پی ٹی آئی والے تھے جب یہ نون لیگ کی حکومت میں نکلے، تب کچھ بھی نہیں تھا۔ یہی نون لیگ والے آج نکل رہے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ پیپلز پارٹی والے ہیں، جب بے نظیر کو شہید کیا گیا تو انہوں نے کیا ادھم مچائی مملکت میں، یعنی مملکت کو انہوں نے آگ لگا دی تھی، گاڑیاں جلائی تھی، سڑکیں بلاک تھی، لوگوں کو پریشان کیا ہوا تھا۔ تب عدالت نے بھی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دی کہ لوگ کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ 126 دن پی ٹی آئی والے اسلام آباد کو انہوں نے بلاک کیا تھا۔ عمران خان اپنی تقریروں میں کہہ رہا تھا کہ ملک کو جام کر دو، لاہور کو بند کر دو، پارلیمنٹ کے اوپر انہوں نے حملہ کیا۔ تب کسی عدالت نے، کسی ایک میڈیا کے ایک اینکر نے، ایک پرسن نے یہ نہیں کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ آج پوری مشینری آپ کے خلاف ہو رہی ہے، صرف اور صرف اس لیے کہ آپ اسلام کا نام لے رہے ہو، آپ مسلک کا نام لے رہے ہو۔ اگر آج بھی آپ لوگ متحد نہیں ہوتے، یاد رکھیے آپ کا اسلام ایک ہے، آپ کا نبی ایک ہے، آپ کا قرآن ایک ہے، اگر آج بھی آپ لوگ متحد نہیں ہو رہے تو یاد رکھیے تاریخ یہ بتائے گی کہ تمہارا نام تک نہیں رہے گا، تمہارا نشان تک نہیں رہے گا۔ اور پھر کس منہ سے آپ اسلام کا نام لوگے اور کس منہ سے آپ دین اور قرآن اور نبی کا نام لوگے؟ جب نبی کی بات آتی ہے تو لوگ اپنی سیاست چمکاتے ہیں۔ تو یہ ایک نادر موقع ہے مذہبی جماعتوں کے لیے کہ جس طرح لیڈرشپ کی طرف سے جو سٹیٹمنٹس آئی ہے بہت ہی خوش آئند ہے، دیر سے آئی لیکن درست ٹائم پہ آئی ہے۔ یہ ایک موقع ہے کہ ہم سب متحد ہوں، اور جو ہمیں ایک سائڈ پہ لگایا جا رہا ہے، مسجد مدرسے کو اور داڑھی اور پگڑی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس کے خلاف سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑے ہوں، ورنہ تاریخ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔